اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو مجھے لائک کرتے ہیں اور جو مجھے لائک نہیں بھی کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آج میری یہ بات ایک ہمارے ریلیٹیو ہی ہیں، ہمارے بھائی، ان کی زندگی جو یہ زندگی کا ان کا جو چند سال گزرے ہیں ان پہ میں بات کروں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جو چیز سے نوازتا ہے وہ ہمارے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، اور جو چیز ہم سے دور کر دیتا ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی راز شامل ہوتا ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے، جو ہمیں وقت پہ سمجھ نہیں آتا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ فلاں چیز ہم سے دور کیوں ہوئی. یا پھر یہ ہوتا ہے ہم نے اگر کسی کے ساتھ برا کیا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، تو وہ چیز پلٹ کے ہماری زندگی میں ضرور آتی ہے، ہمیں وہ چیز ضرور ملے گی پلٹ کے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کوئی بھی ایسی غلطی نہ ہو کہ وہ پلٹ کے ہماری طرف آئے، اور جب ہماری طرف آئے تو بہت مشکل ہو. تو اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جو ہے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. تو ہوا کچھ یوں کہ ہمارے ایک ریلیٹیو میں ایک بچہ لڑکا، تو اس کے والد صاحب جو تھے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے ایک بڑا بھائی تھا اور 4 ان کی بہنیں ہیں ماشاءاللہ سے. اچھا، ان کی والدہ صاحبہ بوڑھی ماں ہے ذرا تھوڑی، اور وہ بچہ جو ہے اس نے میٹرک کا کمپلیٹ کیا. اس کے بعد اس کے جو بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ DHQ میں اچھی پوسٹ پہ ہیں، تو انہوں نے اپنے بھائی کو جو ہے آرمی میں سلیکشن کروا دی. اب کیا ہوا کہ وہ جو چھوٹا بھائی تھا نا وہ گھر میں لاڈلا تھا، کبھی اس نے کام کچھ نہیں کیا تھا، بس ایویں جو ہے نا وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، جیسے چھوٹے لاڈلے ہوتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ گھر میں وہ ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے. جب آرمی والوں نے اس کو لیا تو جب اس کی ٹریننگ شروع ہوئی تو اس کو لگا کہ یہ تو بہت مشکل ہے میرے لیے، میں تو نہیں کر سکتا ہوں. تو اس نے آرمی سے بھاگ گیا. اب وہ بھاگ گیا، گھر آ گیا. جب گھر آیا تو اس کے بھائی نے اسے ڈانٹا وانٹا، مطلب سمجھایا کہ تم نے کیا کیا ہے، دیکھو میں نے تمہاری سلیکشن کروائی ہے اور تم کیا کرو گے پھر زندگی میں آگے جا کے، تو بہتر ہے کہ تم آرمی جوائن کر لو. خیر اس کو بہت سمجھانے کے بعد وہ کچھ عرصے کے بعد اس نے آرمی جوائن کر لی. پھر اس نے کی ٹریننگ ہوئی، ٹریننگ کمپلیٹ ہو گئی. لیکن وہ جو بچہ تھا نا وہ مطلب یہ تھا کہ یہ کہہ لیں کہ اس کا جو مائنڈ سیٹ تھا نا وہ صحیح نہیں تھا. مطلب کہ اس لڑکی کو دیکھنا، اس لڑکی کو دیکھنا، ایسے والا اس کا مائنڈ سیٹ تھا. اچھا، کیا ہوا کہ ان کے گھر کے ساتھ ہی بالکل آمنے سامنے ہی ایک گھر میں ایک فیملی رہتی تھی. اس فیملی کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا. جو ان کی بڑی بیٹی تھی وہ 2nd ایئر میں پڑھ رہی تھی، اور بیٹا پھر ان کا چھوٹا، اور پھر ان کی چھوٹی بیٹی تھی، مطلب بڑی وہ ہی تھی. تو اس لڑکے نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے. ٹھیک ہے، ابھی وہ لڑکی بھی راضی تھی، لڑکا بھی راضی تھی. دونوں گھر والوں نے بات کی، بات طے ہو گئی، ان کی منگنی ہو گئی، اور ان کی پھر شادی کچھ عرصے بعد بھی ان کی شادی کریں گے. تو وہ لڑکا اس لڑکی کو کال پہ بات کرتا تھا. ٹھیک ہے، ابھی وہ دونوں یہ تھا کہ رشتہ میں منسلک تھے، شادی ہونی تھی ان کی، تو وہ بات کرتے تھے. تو ایسے بات کرتے کرتے اس لڑکے نے اس لڑکی کو کہا کہ تم مجھ سے سچا پیار نہیں کرتی ہو. اب جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ تھوڑی جذباتی ہوتی ہیں. وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو اگر آپ ایک دم سے کوئی بات کہہ دینا تو وہ کچھ مطلب کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سوچتی ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں وہ سوچتی نہیں ہے، وہ فوراً سے جذباتی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لڑکی نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، میں آپ سے پیار کرتی ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو تو مجھے اس چیز کا پروف دو کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو. تو اس نے کہا کیا پروف آپ کو چاہیے؟
تو اس نے کہا کہ تم میرے لیے مر سکتی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں مر سکتی ہوں۔ تو لڑکا چاہے مذاق میں کہہ رہا تھا اس کو یا سیریس کہہ رہا تھا یہ نہیں پتا، یہ تو ان کے دل کا حال ان کو ہی پتا ہوگا، اور اللہ جانے اور ان کا دل کا حال ان کو جانے پتا ہو۔ اچھا، وہ اس لڑکے نے جب کہا کہ تم میرے لیے مر سکتی ہو، لڑکی نے کہا ہاں میں مر سکتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے مر کے دکھاؤ، اگر تم میرے ساتھ سنسیئر ہو، سچی محبت کرتی ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے سے کتنی پیار کرتی ہو۔ لڑکی جو تھی وہ اس کی سمجھ میں اور تو کچھ نہیں آیا، اللہ اس کی مغفرت کرے، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے گولیاں کھا لی۔ اب اس نے گولیاں کھا لی، گولیاں کھانے کے بعد پھر اس نے اس لڑکے کو کال کی، اس کو کہا کہ میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے تک نہ رہوں، تو لہٰذا میری ایک خواہش ہے دل میں، اور وہ میری خواہش یہ ہے کہ آخری ٹائم مطلب تم میرا چہرہ دیکھو اور اس کے بعد مجھے دفنایا جائے۔ تو لڑکے نے پھر بھی مذاق سمجھا کہ مذاق کر رہی ہے، جیسے کہ لڑکے کے منہ کی بات ہے کہ میں نے سمجھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، ہم یہ باتیں مذاق میں کر رہے تھے، وہ بعد میں انہوں نے یہ کہا۔ خیر، جب تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے کال بند کر دی لڑکی نے، اس نے کہا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو اس نے کال بند کر دی۔ لڑکے نے پھر مذاق میں سمجھا کہ آدھے گھنٹے بعد پھر اس کی کال آ جائے گی یا میسج آ جائے گا، لیکن اس کو آدھے گھنٹے بعد کسی دوست نے میسج کیا کہ آپ کی جو منگیتر ہیں ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ہم انہیں لے کے ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ تو اس لڑکے کو ایک دم سے لگا کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اچھا، پھر اس نے کال ملانا شروع کر دی، لیکن لڑکی کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ پھر اس نے اس دوست کو کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو یہاں پہ جو ہاسپٹل ہے اس پہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کچھ مطلب میدا واش کروایا ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں آگے ہاسپٹل میں ریفر کر دیا کہ اس کو آگے لے جائیں، تو ہم اس کو لہٰذا آگے لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ اس کو آگے لے کے گئے تو یہ ہوا کہ وہ آگے پہنچنے سے پہلے ہی وہ لڑکی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر اس کو کال کیا گیا، جب اس کو یہ پتہ چلا نا، اس لڑکے کے منہ کی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ اس کی طبیعت بگڑ گئی ہے اور اس کو لے کے جا رہے ہیں، تو مجھے فٹ سے لگا کہ سچی وہ کہہ رہی تھی میں کھا چکی ہوں، اور پھر اس نے کھا لی ہیں۔ تو اس نے اپنے جو جہاں پہ اس کی آرمی کی جاب تھی وہاں پہ اس نے نہیں بتایا، اور وہ آرمی کی جاب اس کی کوئٹہ میں تھی، اور یہ واقعہ جو ہے یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا تھا۔ تو وہ وہاں سے آرمی کے کینٹ سے نکلا بغیر بتائے، بغیر چھٹی کیے وہاں سے نکل کے وہ اس نے گاڑی پکڑی اور وہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن ٹائم بہت گزر چکا تھا۔ خیر، پھر وہ یہ ہوا کہ لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی، شام کا ٹائم تھا، تقریباً 5 بجے لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی، تقریباً 2-2:30 بجے ان کی بات ہوئی اس ٹاپک پہ، اور 5 بجے تک لڑکی کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اور وہ جب وہاں سے نکلا تو راستے میں بہت زیادہ اس دن بارش تھی اور موسم خراب تھا، تو راستے روڈ بھی بلاک ہوئے پڑے تھے۔ اچھا، رات کو 10 بجے اس کا جنازہ رکھا گیا لڑکی کا، اس کو کال کی گئی، اس نے کہا کہ آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو پڑھ لیں، لیکن اس کو میرے آنے سے پہلے دفن نہیں کرنا ہے، میں آؤں گا تو آپ دفن کرنے ہیں۔ ٹھیک، انہوں نے ایسے ہی کیا، رات 10 بجے اس کا نماز جنازہ پڑھا، اس لڑکی کو رکھ دیا گیا، لیکن وہ نہیں آیا، رات کے 1 بج گئے، وہ انتظار کرتے رہے، نہیں آیا، راستہ خراب تھا، بارش تھی، تو انہوں نے مسلسل کال وغیرہ کی، اس کا نمبر بند جا رہا تھا، تو انہوں نے پھر مناسب نہیں سمجھا، انہوں نے لڑکی کو دفنا دیا۔ جب دفنا دیا تو وہاں پہ مطلب یہ کہہ لیں کہ قبرستان کے تھوڑے دور جو لڑکا تھا اس کے دوست وغیرہ بیٹھ گئے، اس کا انتظار کرنے لگے، تو دوسرے باقی لوگ جو تھے وہ گھر چلے گئے، اور لڑکا جو ہے وہ 1 بجے اس کو دفنایا، اور لڑکا 2:30 بجے کے قریب وہ وہاں پہ پہنچ گیا۔ جب پہنچا تو اس نے مطلب اپنے دوستوں الگ راستے سے گیا، دوستوں سے نہیں ملا، تو وہاں جا کے وہ قبر جب اس نے دیکھی اور وہ دفن ہوا دیکھا، تو اس کو بے ساختہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا، تو اس نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ تو اس کے دوستوں نے نا گاڑی جب دیکھی کہ قبرستان کی طرف جا رہی ہے تو وہ پھر چلے گئے وہاں پہ، جب پہنچے تو پھر اس کو پکڑ لیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ گاؤں والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے تو تمہاری جو ہے نا وہ حالت خراب کر دینی ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ دفن ہو چکی ہے۔
تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے آخری بار جو ہے نا میری خواہش ہے تم دیکھنا. خیر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. پھر وہ واپس گھر آ گئے. وہ گھر میں 2 دن رہا. پھر 2 دن کے بعد پھر وہ واپس چلا گیا اپنی جاب پہ, اپنی ڈیوٹی پہ. خیر یہ زندگی یہ چلتی رہتی ہے ایسی زندگی. انسان جو جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. سن 2017 کی یہ بات ہے. سن 2017 پھر 18 اور 19 کو اسی لڑکے کی ایک اور جگہ پہ پسند کی شادی ہو گئی. جب میں نے سنا تو میں حیران ہو گئی کہ ایک بندی نے آپ کے لیے اپنی جان دے دی, اور آپ نے مطلب پہلے آپ جب وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی آپ لوگ کہتے ہیں میں نے کبھی شادی نہیں کرنی, میں یہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی. وہ سارا معاملہ کیا ہے پھر, وہ کدھر گئی ہیں وہ باتیں؟ اچھا وہ کیا ہوا کہ اس نے نا پھر شادی کر لی. ہمیں جب اطلاع ہوئی کہ جی اس کی شادی ہو رہی, خیر اس کی ماشاءاللہ 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 اس کی جو بیوی ہے ابھی موجودہ بہت خوبصورت ہے. بنسبت جو لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی وہ بھی بہت پیاری تھی, لیکن اس سے زیادہ وہ جو ابھی اس کی بیوی ہے وہ پیاری ہے. لیکن یہ ہے کہ جو جس کی ڈیتھ ہو گئی وہ 2nd ایئر میں تھی. اس کی ڈیتھ کے بعد اس کا رزلٹ آیا ماشاءاللہ بہت اچھا, وہ پاس ہو گئی تھی. لیکن اس کے گھر والوں پہ جو کیفیت گزری, جو کیفیت وہ تھی, تو وہ تو اس کے گھر والے ہی جانتے ہیں. خیر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اب اس لڑکے نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی. اب اس کی شادی ہو گئی. ٹھیک ہے شادی ہو گئی. جو ابھی اس کی بیوی ہے وہ ان پڑھ ہے لیکن ہے بہت خوبصورت. اچھا اس کی شادی اس دوسری لڑکی سے ہو گئی. چند مہینے گزرے, وہ گھر چھٹی آنے کے لیے اس نے اپلائی کی. گھر چھٹی آیا شادی کی چند مہینے بعد. جب گھر آیا تو اس نے نا اس کی بیوی جو تھی وہ میکے گئی ہوئی تھی, تو وہ اس کو بائک پہ لینے کے لیے نکل گیا. اس کے لینے کے لیے جب اسے لے کے وہاں سے واپس آ رہا تھا تو راستہ تھوڑا تنگ تھا, لیکن اس نے بائک جو تھا وہ بہت سپیڈ فاسٹ ایسے نا وہ چلا رہا تھا. تو وہ آگے ایک ٹریکٹر آ رہا تھا, تو اس سے اس بائک بھی آ رہا تھا. ان دونوں بائک نے ہٹ کیا, مطلب بچانے کی کوشش کی, لیکن وہ جب ہٹ ہوئی لگے تو اوپر سے اس کی ٹانگ کے اوپر سے ٹریکٹر گزر گیا. اس کی بیوی کو اتنی سی بھی چوٹ نہیں ہے, اتنی سی بھی. یقین مانے اس کی بیوی فلی طور پہ نا اس کو ایک خراش تک نہیں آئی اور وہ بچ گئی. اور جو وہ لڑکا تھا اس کی ٹانگ جو تھی وہ اس کے اوپر ٹریکٹر جو ہے وہ چڑھ گیا. خیر اس کو وہاں سے ہاسپٹل لایا گیا. وہاں کے جو ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا کہ اس کی جو ٹانگ ہے جو بلیڈنگ ہو رہی ہے, انہوں نے انجیکشن اس کو لگایا کہ بلیڈنگ رک جائے. بلیڈنگ روکنے کے لیے انہوں نے انجیکشن لایا. دوسرے اس کے بھائی جو تھے ان کو اطلاع کی, وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے. پھر انہوں نے وہاں سے اس کو ہیلی کاپٹر میں راول پنڈی جو ہے وہ اس کو شفٹ کیا CMH میں اس کو شفٹ کیا گیا. جب اس کو شفٹ کیا وہاں یہاں جب ڈاکٹروں نے کنڈیشن دیکھی, انہوں نے کہا کہ اس کی ٹانگ کو یہ ٹائم کافی گزر گیا ہے, لہٰذا اس کی ایک ٹانگ مطلب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے ٹانگ کی. جیسے کہ ہماری باڈی ہے تو ہماری باڈی میں ابھی ساری چیزوں میں حرکت ہو رہی ہے, خون کی نبضیں چل رہی ہیں. تو وہ جو ٹانگ تھی وہ بالکل اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی, لیکن اور باڈی ٹھیک تھی, اس ٹانگ کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو مجبوراً اس کے بھائی کو سٹیپ لینا پڑا کہ اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے کہ اس کی ٹانگ کاٹنی پہ چلے جائے کوئی بات نہیں, بھائی تو زندہ رہے گا. خیر اس کے بھائی نے سٹیپ لیا اور اس نے ڈاکٹروں کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں اس کا آپریشن. ڈاکٹروں نے اس کو آپریشن کر دیا, اس کی ٹانگ کٹ گئی. ٹھیک ہے وہ 14 دن وینٹیلیٹر پہ تھا, زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا. اور گھر والوں پہ اور جو کیفیت تھی ماں پہ بھائی پہ, تو وہ تو خیر بندہ لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا. جب اسے ہوش آیا تو تب اس نے محسوس کیا کہ میری ٹانگ نہیں ہے. تو وہ ایک لمحہ بہت تکلیف دہ تھا. اور جب مجھے پتہ چلا اس ساری باتوں کے, تو میرا ایک ہی دماغ ایک ہی طرف جا رہا تھا کہ ہم اگر کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں نا تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت اچھے سے انصاف کرنے والا ہے, تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہمیں. تو وہ میرے مائنڈ میں یہ گیا کہ دیکھیں آپ نے کسی کی ایک مطلب جیتی چاہتی بیٹی کو ایسے جو ہے نا اس کو بات کر کے, اور ان سے پوری بیٹی ان کی ایک مطلب یہ تھا کہ چھین لی گئی نا. جب ڈیتھ ہو گئی وہ ان کے تو ختم ہو گیا, چھوٹے چھوٹے 2 بچے رہ گئے ان کے گھر میں, تو وہ چھین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے, آپ کو ہدایت کرنے کے لیے, آپ کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ایک ٹانگ لے لی کہ آپ سے میں ایک ٹانگ لیتا ہوں تو پھر آپ دیکھو
کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہو. تو میں نے جب میری ملاقات ہوئی ان سے، میں ملنے کے لیے گئی ہاسپٹل، عیادت کے لیے گئی، میری ملاقات ہوئی، تو میں نے انہیں ایک چیز کہی. میں نے کہا دیکھیں ابھی آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس زندگی، جو نئی زندگی دی ہے، ایک ٹانگ لے لی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اگر نئی زندگی دی ہے تو ابھی اس کو اچھے سے استعمال کریں. ابھی آپ جو پرانی آپ کی زندگی ہے نا، کبھی اس لڑکی کے پیچھے بھاگنا، کبھی اس لڑکی کے پیچھے بھاگنا، تو یہ لحاظ اب بند کر دیں. ابھی آپ صرف اور صرف اپنے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اگر یہ چیز آپ سے لے لی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایسی چیز عطا کر دی ہے جس سے آپ اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں، جس سے آپ اپنی زندگی کو ایک ہدایت کے راستے پہ چلا سکتے ہیں. تو بس یہ آج ان کی کہانی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خیر لمبی زندگی عطا کرے اور ہدایت عطا کرے. اور یہ ایک سبق آموز، مطلب سن 2017 سے لے کے سن 2020 کے اینڈ پہ ان کا حادثہ ہوا تھا، تو یہ تھوڑا سا ٹائم ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا کہ کسی کے ساتھ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے. تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو بھی سیکھنی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بھی ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کبھی کسی کی زندگی اور کبھی کسی کے بچے اس طرح سے نہ جائیں، اور اسپیشلی گھر کے جوان جو بچے ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ وہ کسی کے ایسے نہ جائیں، کیونکہ ماں باپ کے پہ جو گزرتی ہے نا اس ٹائم، وہ اس کیفیت کا جو اندازہ ہے نا وہ صرف وہی لگا سکتے ہیں. ورنہ اور جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، ہم لوگ دکھی ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ جو چیز ہے نا کہ ہم لوگ ان کا دکھ درد تھوڑا سا محسوس کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو ہر وقت وہ کرب میں رہتے ہیں نا، وہ چیز ہم محسوس نہیں کر سکتے. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بچے ایسے ہیں یا ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کر دے. اور اس کہانی سے سبق سیکھنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو پکڑ ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. جزاک